اب یہ انداز دیکھ لی جو میں نے کہا تھا شروع کی صورتوں میں، تو اے نبی چھوڑیے مجھے وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس قرآن کا اور جو آپ وہی پیش کر رہے ہیں جس کی تکذیب کر رہے ہیں، ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ ان کے بارے میں آپ زیادہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں، ان کی باتوں سے زیادہ اثر نہ لیں، دلگیر نہ ہوں، دل گرفتہ نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں۔ ذرنی ومن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم انہیں سہج سہج رفتہ رفتہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا استدراج کہلاتا ہے یہ علماء کی زبان میں، یہ جب چونکہ اصطلاحات جب گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے، ہو سکتا ہے یہ استدراج ہو۔ استدراج کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص غلط کار ہے، غلط راستے پر جا رہا ہے، اور کوئی اس کو اللہ تعالیٰ اور نواز دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا کامیاب ہوں، پھر اور اپنی غلطی کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، پھر ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے اور اللہ کام ختم کرتا ہے۔ استدراج ہے درجہ درجہ، درجہ بدرجہ، اور اس کی رسی ڈھیل دے کر، اور اسے دنیا میں کامیابیاں دے کر، تاکہ اور خوب سے باطن پورا ظاہر ہو جائے، اور وہ شدید سے شدید تر عذاب کا مستحق بن جائے، وہ استدراج ہے۔ ہم انہیں درجہ بدرجہ استدراج اس کے ذریعے سے لے آئیں گے، من حیث لا یعلمون، جس کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، مہلت دوں گا۔ ان قیدی متین، میری تجویز، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جیسے میں نے بارہا مثال دی ہے کہ اگر مچھلی کے حلق میں کانٹا پھنس گیا تو اب وہ شکاری ڈھیل دے رہا ہے، جائے گی کہاں؟ کانٹا تو لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے املی لہم ان قیدی متین، اس کو میں چونکہ کہہ بیٹھا ہوں اس وقت تو میں زیادہ بیان کر دوں آپ سے کہ اصل میں 1946 میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ رمضان مبارک ہمیشہ کرتے تھے سلہٹ میں، سن 46 کے رمضان میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ ہم لیلۃ القدر کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات طے ہو جاتے، ایک سال پہلے طے ہو چکا ہے، اگلی سال کے لیلۃ القدر میں پاکستان قائم ہو گیا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ مولانا مدنی قیام پاکستان کے مخالف تھے، تو اب ان کے کچھ عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر یہ بات ملأ اعلیٰ کا یہ فیصلہ اگر آپ پر منکشف ہو گیا ہے، کشف ہو گیا ہے آپ کو، تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم پھر مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ یہ معاملہ ہے تکوینی، اللہ نے جو فیصلہ کیا کیوں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں دیکھنا ہے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی عقل سے کام لے کر، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانان ہند کے لیے کون سی تجویز بہتر ہے، صحیح تر ہے، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تکوینی معاملہ ہے، ہو سکتا استدراج ہو کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جو غلط روش اختیار کی ہے اللہ اور ڈھیل دے کر ان کے لیے کوئی بڑا عذاب لانے والا ہو، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک بڑا عذاب ہم پر سن 71 میں آ گیا تھا، لیکن کچھ پتہ نہیں دوسرا عذاب اب سر پر آیا کھڑا ہو، لیکن اس کا سبب میرے نزدیک قیام پاکستان نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کا جو ہم نے طرز عمل اختیار کیا وہ ہے۔ تو یہ استدراج کے حوالے سے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون، یہ سورہ طور میں یہ آیتیں جو کہ تو آ چکی ہیں۔ اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے؟ کوئی آپ نے بل تو نہیں بہت بڑا دے دیا ان کو کہ میں نے اتنی تمہیں جو تبلیغ کی ہے تو یہ میرا بل ہے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرب مثقلون، کہ اس کے تاوان تلے دبے جا رہے ہیں یہ۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی صبر کیجئے، اور یہاں صبر کے بعد لام ہے، لحکم ربک، انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا۔ اور یہاں نوٹ کر لیجئے آگے آ رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ، ان سے بس یہی خطا ہوئی تھی کہ اپنی قوم کے کفر اور مخالفت اور عناد سے غصے میں بھر کر، حمیت حق کا غصہ تھا، غیرت حق کا غصہ تھا، اللہ سے کوئی غصہ نہیں تھا معاذ اللہ۔ یہ کچھ مترجمین ادھر چلے گئے اللہ سے ناراض ہو کر، ذهب مغاضبا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کی بد کرداری اور ان کی مخالفت سے بد دل ہو کر غصے میں بھر کر چلے گئے، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا۔ فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے، ولا تکن کصاحب الحوت، اور دیکھیے آپ اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا، اذ نادا وہو مکظوم، جبکہ اس نے پکارا
جبکہ وہ اپنے غم کو اپنے اندر ہی اندر پی رہا تھا، صدمے کو، اور جبکہ وہ اس مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں زیادتی پر ہوں، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا، نہ سنبھال لیا ہوتا اسے اس کے رب کے ایک انعام اور احسان نے، تو وہ تو پھینک ہی دیا گیا تھا چٹیل زمین پر مذمت زدہ۔ اس کو میں چاہتا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ علاقہ جو ہے بال بک کا علاقہ، اور وہ اس سے اوپر جو یہ عراق اور جو شمالی علاقہ ہے وہاں کہیں نینوا کا شہر ہے، وہاں یہ تھے۔ اور آج کل جو دجلہ اور فرات کا معاملہ ہے وہ تو چھوٹی ندیاں رہ گئی ہیں، اس وقت ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑے دریا ہوں، اور وہاں سے وہ کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا، اور یہ دریا گرتے ہیں اسی جو یہ گلف، پرشین گلف ہے یا گلف عربک گلف ہے، جو بھی آپ کہیں اسے الخلیج العربی یا پرشین گلف، اور وہاں سے ہو کر یہ مکران کے ساحل کے قریب تک وہ مچھلی لے آئی ہے، اور یہاں اس نے الٹ دیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ جو میں بتا چکا ہوں آپ کو احمد الدین مارہروی کے حوالے سے کہ یقطین کا درخت اللہ نے وہاں اگا دیا، وہ سارا کام وہ نعمت ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، تو اس کے رب نے پھر اس کو نواز دیا، پسند کر لیا، اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں پر یہ نوٹ کر لیجئے کہ یونس ابن متی یہ جو ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا مجھے ان پر بھی فضیلت مت دو، اور ہم جو ہیں وہ سارا جو ہے زور ہی اس پر صرف کر دیتے ہیں، وہ افضل ہیں لیکن حاجت مشاطہ نہیں، صورت دل آرام را، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، آج پوری دنیا مان رہی ہے۔ اگر مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے on top of the list a selection and gradation of the 100 most influential personalities of the world, human history, and putting Muhammad on top, تو جادو وہ جو چڑھ کر بولے گا خود بولے گا۔ إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ سورت کا ابتدائی اور سورت کی انتہا یہاں پہ آ کر جڑ گئی ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا نون سے کیوں شروع ہوا۔ یہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی ہی کا معاملہ، حضرت مچھلی والے کی بات پر صورت ختم ہو رہی ہے، اور یہ لوگ تو تلے ہوئے اس پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ آپ کو وہ پھسلا دیں گے، آپ کے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیں گے اپنی نگاہوں سے گھور کر۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ سنتے ہیں، جب آپ اللہ کا کلام انہیں سناتے ہیں تو ایسے گھورتے ہیں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے یہ عاملین جو ہوتے ہیں جو اپنی وہ جو قوت ارادی کو مجتمع کر لیتے ہیں اپنی آنکھوں میں، بس کرتے ہیں، اس کی ایکسرسائزز ہیں کہ پھر وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ آنکھوں کی تاب نہیں لا سکتا، ان کے کوئی شخص آنکھیں چار نہیں کر سکتا ان سے، تو ان کو بھی بلا کر جو ہے باقاعدہ حضور کے اوپر ان کی یہ جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ اسی کے ذریعے سے حضور، اصل بات تو یہ تھی کہ حضور کی جو قوت ارادی ہے اسے کسی طرح کل کر دیا جائے کہ وہ چھوڑ بیٹھے اس کام کو، بس اس کے لیے سارے حربے انہوں نے آزمائے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے وہ ہوا قرآن کے لیے بھی اور حضور کے لیے بھی، یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ حضور اپنی ذات میں بھی تو یاد دہانی ہے، اپنی ذات میں قرآن مجسم ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلق القرآن۔ سورۃ الحاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ دوسرا جوڑا ہے اس سورت کے ساتھ۔ الحاقہ، وہ حقیقت بن جانے والی شے، وہ سچ ہو جانے والی بات، حق واقع ہو جانے والی بات۔ الحاقہ ملحاقہ، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی بات، واقع ہونے والی بات۔ وما ادراک ملحاقہ، اور تم نے کیا سمجھا کیا ہے وہ الحاقہ؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، عاد اور سمود دونوں قوموں نے قارعہ کو جھٹلایا۔ اب دیکھیے قارعہ، اسی انداز میں وہ سورت شروع ہوگی، القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، الحاقہ مل حاقہ وما ادراک مل حاقہ۔ قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اس حاقہ کو اور قارعہ کو، یعنی قیامت کو۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، تو ثمود تو ہلاک کر دیے گئے
اچھال کر، یا کوئی بھی شے جو حد سے گزر جائے، چاہے وہ ہوا ہو، کوئی جھکڑ ہو۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، جو قوم عاد تھی انہیں ہلاک کر دیا گیا ایک بڑی ہی تیز جھکڑ والی آندھی سے، سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ، جو پر مسخر کر دی گئی، مسلط کر دی گئی 7 راتیں، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا، اور 8 دن مسلسل۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو تم دیکھو قوم کو اس میں کہ جب جیسے پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں کھوکھلے۔ تھے بھی بڑی قدامت قوم تھی یہ عاد کی جو ہے، اس طرح پڑے ہوئے تھے میدان کے اندر جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو تم کو دیکھتے ہو ان میں سے کسی کا نام و نشان بچا ہے، کوئی ہے باقی؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اسی طرح فرعون بھی اور جو اس سے پہلے تھے، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی جن کی طرف کہ حضرت لوط بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی اپنی خطاؤں کا معاملہ کیا، خطا کاری کی روش اختیار کی۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو ان کو آ پکڑا ایک ایسی پکڑنے جس کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، اور دیکھو جب وہ نوح کے زمانے میں جب پانی جو ہے طغیانی پر آیا تھا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا ایک چلنے والی کشتی میں، یعنی پوری نوع انسانی اس میں سوار تھی اس وقت، وہ 3 بیٹے ہی تھے نا، انہی کے تو آگے ان سے چلنا ہے پورا جو ہے نوع انسانی جو اس وقت ہے۔ حملناکم، ہم نے تمہیں اٹھایا تھا اس وقت، لنجعلها لکم تذکرۃ، تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے ایک یاد دہانی بنا دیں۔ بتائیہا اذن واعیہ، اور یہ کہ وہ کان جو حفاظت کرنے والے ہیں اس کو پوری حفاظت کے ساتھ رکھیں، ان خبروں کو یاد رکھیں۔ اب یہ ہو گیا تذکیر بایام اللہ۔ ایام اللہ ہی میں تذکیر جو ہے وہ آخرت کی بھی ہے، وہ بھی ایک وقت کا ایک سرا وہ بھی ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں پھونکا جائے گا یک بارگی بہت زور سے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور جب اٹھا کر زمین کو اور پہاڑوں کو اور پٹک دیا جائے گا جیسے کہ پٹکا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا دکۃ واحدہ کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑوں کو۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ واقعہ ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھر آسمان پھٹے گا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، ایسے لگے گا جیسے پھرپھرا سا ہے، بھربھرا سا، بالکل بودا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جہاں وہ شگاف آسمان میں ہوگا اس کے کناروں کے اوپر فرشتے ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور پھر اس دن تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اس روز تمہاری پیشی ہوگی۔ لا تخفی منکم خافیہ، کوئی شے بھی تمہاری مخفی سے مخفی بھی اس روز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو وہ شخص کہ جس کو کتاب اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، وہ کہیں گے آؤ دیکھو پڑھو میرا اعمال نامہ کتنا اچھا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابی اللہم ربنا اجعلنا منہم، وہ کہے گا مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے حساب جو ہے میرا بدلہ ملے گا، مجھے گمان تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ رہے گا اس عیش میں، اس زندگی میں جو بہت، جس میں ہر طرح کی رضا ہی رضا ہے۔ فی جنت عالیہ، بڑی بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، باغ بلند ہوگا لیکن اس کے جو خوشے ہیں وہ نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہہ دیا جائے گا کھاؤ پیو رچتا پستا، تمہیں راس آئے یہ سب، جیسے کہ تم نے اچھے اعمال کیے ایام الخالیہ، وہ دن جو گزر چکے ان میں دنیا میں جو اچھے اعمال کیے تھے اس کے یہ ثمرات ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص کہ جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، وہ کہے گا ہائے کاش کہ مجھے یہ کتاب نامہ دیا نہ گیا ہوتا، مرائے کاش کہ مادر نہ زادے، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے کبھی بتایا ہی نہ جاتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا میرا حساب کیا ہے، چٹھا کیا ہے۔
یا لیتہا کانت القاضیہ،